أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم. ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا
مصلحون كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم بارك على رسول الله صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد باواز بلند صلوات پڑھتے محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آسموں کے وضع کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آسموں کے وسیع کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ جس نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ جس نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لبے دو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہیں گے ماتمی حل قوس لوگ میں ہے شرم میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے اٹھاؤ اپنے یہ سومو صلات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آسموں کے وضع کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ
اور نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ صوم و صلات، بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہی نہیں، سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آسموں کے وزیر کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، قسم حسین کی پر سے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آسموں کے وزیر کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، صلو علی محمد و آل محمد۔ بیٹھ جو بیٹھ کے صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ باواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ سوال بیعت فاسق کو مار جائے گا، سوال بیعت فاسق کو مار جائے گا، چڑھا جو ظلم کا دریا اتار جائے گا، سوال بیعت فاسق کو مار جائے گا، یزید کو نہ خبر تھی کہ یہ مرا لشکر، تبسم علی اصغر سے ہار جائے گا، سوال بیعت
فاسق کو مار جائے گا. صلو علی محمد وآل محمد. ایک دو مسئلہ جناب عباس کے حوالے سے کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہیں. کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہیں. کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہیں. علم غازی کا شہ کا تازیہ دونوں برابر ہیں. کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہیں. اور یہاں بابا کا مسکن ہے وہاں بیٹے کا مسکن ہے. یہاں بابا کا مسکن ہے وہاں بیٹے کا مسکن ہے. فضیلت میں نجف اور کربلا دونوں برابر ہیں. فضیلت میں نجف اور کربلا دونوں برابر ہیں. اور شجاعت میں وفا میں حوصلے میں جان نثاری میں. شجاعت میں وفا میں حوصلے میں جان نثاری میں. محمد کے سکینہ کے چچا دونوں برابر ہیں. کہیں بھی مانگ لو جا کر دعا دونوں برابر ہیں. صلو علی محمد وآل محمد. ایک دو بن جین نوحے کی جائے جناب زینب کے حوالے سے سماعت فرمائیں. ایک باواز بلند صلوات ورد محمد وآل محمد. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. رو رو کے علی بابا زبل صلوات محمد وآل محمد. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صفوں میں کھڑے. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صفوں میں کھڑے. کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر.
یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں. زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی. صلو علی محمد و آل محمد. اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مطلوب محمدی صاحب قبلہ سے گواہ آنے کے بعد اپنے خوبصورت بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں باواز بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل أفراجهم سهل مخرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة
والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یوم البقی ہے. آپ علماء اور فضلاء سرزمین قم المقدس میں جمع ہوئے ہیں. آپ جن صاحبان نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے صاحب العصر والزمان ان پر راضی ہوں. اس کٹھن ماحول میں اپنے مظلوم ائمہ کی یاد منائی ہے آپ نے. حضرت صاحب الزمان آپ کو دعائیں عطا فرمائیں. جو صاحبان دور نزدیک سے چل کر آئے ہو، آج اہل بیت کی غربت کا دن ہے، آج اہل بیت کی مظلومیت کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں سید الانبیاء کی مظلومیت ایک مرتبہ ابھر کے پھر سامنے آتی ہے. وہ دن ہے جس میں امیر المومنین مظلوم ہے. سیدۃ النساء العالمین کی مظلومیت کا دن ہے. ائمہ ہدیٰ کی مظلومیت کا دن ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں، کسی بھی عزت دار شریف آدمی کے گھر کو اگر اس کے سامنے توڑ دیا جائے کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. میرے وقت کا امام کے زمانے میں اہل بیت کا گھر بڑی بے ادبی سے گرا دیا گیا. اللہ آپ کو اجر دے. امیدوار ہوں ہر سال جو آئے اگلے سال آنے سے پہلے یہ اپنے اپنے مقامات پر قائم ہو جائیں مزارات، اور ہمیں ان مزارات مقدسہ کا مزید اللہ مولا عرفان عطا فرمائے، ہمیں معرفت عطا فرمائے، ہمیں ان مزارات مقدسہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ہماری بھی قصوریں ہیں. نعمت خدا عطا فرمائے اور بندہ نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ پھر نعمت چھین لیتا ہے. ہم نے بھی ان مقدس مقامات کی قدر نہیں کی.
ہم نے بھی جیسا احترام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. پھر اللہ نے ہمارے لیے بھی ایک آزمائش رکھ دی. ایک حادثہ جب دنیا میں رونما ہوتا ہے اس کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، تو ہر زاویے کو ملاحظہ کرنا چاہیے اور ایک جہت کی وجہ سے دوسری جہت فراموش نہ ہو جائے. جہاں ظالموں کا ظلم ہے وہاں اپنوں کی غفلت بھی ہے. جہاں دشمنان اہل بیت کی دشمنی ہے وہاں محبان اہل بیت کی کم لطفی بھی ہے. تو یہ تمام جہتیں ملاحظہ کرنی چاہیے. اگر ہماری غفلت نہ ہو تو دشمن کو موقع نہیں ملے گا. پھر ظالم اپنے کام کرنے میں اتنی جرأت پیدا نہیں کرے گا. جس ظالم کو پتہ ہو یہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، میری بات کو لینا یار، جس بندے کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے اس کے گھر میں پتھر بھی پھینکا تو ہماری اینٹ بھی باقی نہیں رہے گی، وہ کبھی جسارت نہیں کرتا، وہ دشمن کبھی جسارت نہیں کرے گا. اور اگر دیکھے گا کہ اس سے محبت کرنے والے صاحب خانہ غافل ہے، اس کو کوئی توجہ نہیں ہے، پھر وہ اقدام کرتا ہے. یہاں پر بھی دشمن دین، دشمن خدا، دشمن قرآن، دشمن اہل بیت، ان بدبختوں نے دیکھا کہ ان کو چاہنے والے غفلت میں چلے گئے ہیں، تو نظام نفاق و شرک نے وہ سازش کی ہے کہ جو اٹھنے والے تھے وہ دور تھے، جو نزدیک تھے انہیں زر سے چپ کروا کے وہ ظلم کیا جو کربلا میں ہوا تھا. یہ ایک مطلب تھا. میں نے عظیم علماء فضلاء سامعین کی توجہات مبذول کرانے کے لیے ہدیہ کیا ہے. توجہ ہو تو میں دوسری بات کی طرف منتقل ہوتا ہوں. اہمیت مطلب، اہمیت مجلس آپ کے اذہان عالیہ میں اجاگر ہو کر سامنے آ گئی ہے. میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ مقدارات مقدسہ کیا ہیں؟ ایک غفلت کا سبب بتا رہا ہوں. ہم نے عرفان ہی حاصل نہیں کیا، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ یہ مزارات مقدسہ کیا ہیں، اللہ نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی ہے، خداوند متعال نے ان کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے. ہمیں تو ایک خاک لگتی ہے، اللہ نے اس کو نور بنا کے نازل فرمایا. یہ ہماری معرفت کا حال ہے نا، یہ ہماری غفلت ہے نا. ہم بھی ان کو خاک ہی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ان کو مٹی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنی جیسی زمین دیکھ رہے ہیں. جو میرے گھر کی زمین ہے وہی رسول کے گھر کی زمین ہو سکتی ہے. غور ہی نہیں فرما رہے. یہ وہی گھر ہو سکتا ہے. اگر ہم قرآن میں دیکھیں ہمیں تو عام طور پر اپنے جیسی لگتی ہے، کیونکہ ہم جب غافل ہو جائیں تو اپنی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اگر نگاہ الہی سے دیکھا جائے اور اگر ذوق الہی سے دیکھا جائے تو اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھو میں نے زمین خلق کی ہے، خالق میں ہوں ہر زمین کا، ہر حصے کا، لیکن میں نے ہر زمین کو دوسری زمین جیسا نہیں بنایا. کسی کو افضل بنایا ہے، کسی کو مقدس بنایا ہے، کسی کو پاک بنایا ہے، کسی کو ایسا بنایا ہے جس میں تم جیسے رہ سکتے ہو. کوئی زمین ایسی ہے جس میں نہ چاہو تو آ نہیں سکتے ہو. بھئی توجہ ہے اب صاحبان کی. کچھ زمین آپ کی ایسی ہے، آپ کا گھر ہے، جیسے آپ کا دل چاہے وہاں بیٹھے، جس انداز میں چاہے بیٹھے رہے. لیکن کچھ ایسی میں نے گھر بنائے ہیں، کچھ ایسے میں نے حصے بنائے ہیں، کچھ ایسے میں نے بقعے بنائے ہیں، کچھ میں نے ایسے مقامات بنائے ہیں. تمہیں حق نہیں ہے کہ نجس حالت میں وہاں آ سکو. شریعت نے لکھ دیا کہ اس مسجد کو یعنی اللہ کے گھر کو نجس کرنا حرام ہے. تو بس یہیں پر میں منتقل ہو گیا تیسرے مرحلے کی طرف کہ ہماری معرفت کہیں پیچھے چلی گئی. ہم نے ان کو پہچانا نہیں. دشمن نے وہ ظلم کیا جو اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا. آگے کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمینیں مختلف بنائی ہیں، ایک زمین ایسی بنائی ہے جس کو اس نے اپنی طرف نسبت دی ہے. فرماتا ہے میں نے خالق ہر ایک کو میں نے کیا ہے. مخلوق ہونے کے ناطے سے ہر زمین میری مخلوق ہے، لیکن ہر زمین کا حصہ میرا گھر نہیں ہے. کوئی ایک خاص مقام ہے، خالق کر کے میں نے اپنا گھر بنا دیا. بھئی توجہ کرو علماء کرام ہیں آپ. میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. فرمایا یہ میں خالق اس کا ضرور ہوں، جیسے اس زمین کا بھی میں خالق ہوں، اس زمین کا بھی میں خالق ہوں، شرق و غرب کا میں خالق ہوں. لیکن یہ زمین کا حصہ وہ ہے جو میرا ہے. یعنی خلق سب کو کر کے کچھ حصہ میرا ہے.
اور پھر اپنی طرف ایسی نسبت دی. کیا بات ہے بھئی, توجہ کیجئے گا. اپنی نسبت دی, کہا بیتی میرا گھر ہے. پروردگارا تو تو رہتا نہیں ہے, تو کہ مکان سے بے نیاز ہے, تجھے زمان و مکان کی حدود چھو نہیں سکتی, تو ان سے منزہ و مبرہ ہے. مکان کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جو مکان کے محتاج ہوں, گھر کی انہیں احتیاج ہوتی ہے جو رہنے کے قابل ہوں. تو مکان و زمان سے مبرہ ہے, تو جسم و جسمانیت سے متعالی ہے, تو متعالی الذات و صفات والافعال ہے, تجھے ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے, ان گھروں کی جنہیں میں اپنا بنا رہا ہوں تمہیں ضرورت ہے. یہ میں نے اللہ نے تمہاری ضرورت کے لیے خلق کیا ہے اور تمہاری ضرورت کے لیے بنایا. جاہل نہ بنو میرے بندو, نسبت میں نے اپنی طرف دی ہے تاکہ اس خاک کو عزت مل جائے, شرف مل جائے, طہارت مل جائے. جو زمین میں اپنی طرف نسبت دیتا ہوں اس کو نجاست نہیں چھو سکتی. اچھا پروردگار وہ کیسے؟ فلاں کہتا ہے نا یار میرے گھر میں اور فلاں چیز آ جائے, یعنی جو میرا گھر ہے میری شان یہ ہے کہ فلاں نقص اس میں نہیں آ سکتا. اللہ فرمانا چاہتے ہیں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, جو میرا گھر ہوتا ہے وہاں رجاست نہیں ہوتی, وہاں طہارت ہوتی ہے. جو میرا گھر ہوتا ہے وہ امن ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کی نامنی نہیں ہوتی. جسے میں بناتا ہوں اس میرے گھر میں آ کر تم بندے ہو کر مجھ تک پہنچ جاتے ہو. تو کچھ اللہ نے ایسے گھر بنائے ہیں. بھئی تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں, انتہائی توجہ فرمائیے گا. اللہ کے زمین پر جو گھر ہیں ان کے نام اور ہیں. یعنی پہلی یہ بات کروں, ذرا ذہن میں رکھو علماء کرام. پہلی بات, اللہ تمام زمینوں کا خالق جس طرح ہر شے کا خالق. دوسری بات, ان میں سے بعض زمین کو اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے, کہا یہ زمین میری ہے. تیسری بات, اور جس کو اس نے اپنی زمین قرار دیا ہے اس کو دو نام دیے ہیں. یاد رکھنا, قرآن اور سنت سے دو نام دیے ہیں. جو میری زمین ہے وہ بیتی و بیت اللہ, وہ میرا گھر ہے. حرمی و حرم اللہ, وہ میرا حرم ہے. یہ قرآن میں اور سنت میں آپ کو دو نام ملیں گے کہ جس زمین کو پروردگار عالم نے اپنی طرف نسبت دی ہے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا. اور اتنا تو آپ سارے جانتے ہیں نا, اس اضافت کو کون سی اضافت کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جی اضافت تشریفی ہے. یعنی جب بیت کو اللہ کی طرف نسبت دی ہے تو یہ بیت کو اللہ نے شرف عطا کر دیا ہے. بھئی اس کا گھر فلاں بندے کا گھر, فلاں عالم کا گھر, فلاں شخصیت کا گھر, ایک مرتبہ مخلوق کا گھر, ایک مرتبہ خالق کا گھر. تو فرق ہونا چاہیے نا. نسبت سے حیثیت میں فرق آ جاتا ہے, ایسی ہے بات یہ نہیں. نسبت سے حیثیت میں فرق آ جاتا ہے, نسبت سے حقیقت میں فرق آ جاتا ہے. اور نسبت سے جب نکرہ معرفہ ہو جاتا ہے تو زمین کا ٹکڑا کیسے طاہر نہ ہو جائے. بس میں آپ تک پہنچا دیا بات, میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں بات, کیونکہ میں ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تو بس ان کا نام کیا ہوا؟ جو اللہ کی طرف زمینیں منسوب ہیں, یا وہ بیت اللہ یا وہ حرم اللہ. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا. اب اس میں بولوں کہ بیت اللہ کیا ہے, بیت کیوں کہا ہے اور حرم کیوں کہا ہے, تو ایک ہی جملے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں اور بڑھ جاتا ہوں, پھر کبھی تفصیل آپ کو دوں گا. بیت کہا, بیت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر آپ تم اپنا مسکن قرار دے کر وہاں پر جہاں پر بھی جاؤ بیت میں واپس آ جاتے ہو. تمہارا ملجا ہوتا ہے, تمہارا ماوا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے تو احتیاج نہیں ہے, میں نے اپنی زمین کو اپنا گھر بنا کر بتانا چاہتا ہوں. یہ زمین کا حصہ وہ ہے جس میں میری رحمت ہے, جس میں میری برکت ہے. تم جہاں بھی جاؤ رحمت جہاں سے ملے گی, برکت جہاں سے ملے گی. اس اعتبار سے یہ بیت ہے میرا, یہ بیت رحمت ہے, یہ بیت بولو بیت امن ہے, بیت طہارت ہے, بیت شرافت ہے, بیت کمال ہے, بیت امنیت ہے. اور فرمایا یہ حرم ہے. حرم کا معنی, حرم مطہر میں آپ جاتے ہیں نا جوانوں, حرم کا معنی کیا ہے؟ حرم سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں, حرم محترم مکان کو کہتے ہیں. حرم اس کو کہتی ہے جس کی حریم ہو,
حریم اس کی ہوتی ہے کہ جو بھی اس حریم کی حدود کو پائمال کرے اس کا یہ کرنا حرام. میں لفظ بدل رہا ہوں، میں لفظوں سے آپ تک بات تک حقیقت تک پہنچانا چاہتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں حرم اس کو کہتے ہیں جس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہو. اور یہاں پر جب حرم اللہ ہے یعنی یہ زمین کا حصہ وہ ہے جو صاحب حرمت الہیہ ہے، یہ حریم الہی رکھتا ہے، یہ حرمت الہیہ رکھتا ہے کہ جو بھی اس میں آئے گا تو حرمت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی اس حریم میں داخل ہونا چاہے اسے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا. اس گھر کی حرمت ہے، اجازت سے اندر آؤ اور اس کی حرمت کا خیال کرو. اگر تم نے اجازت نہیں لی ہے، اس کی حرمت کا تم نے خیال نہیں کیا ہے، اس کے اندر آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. اللہ فرماتا ہے گھر میرا ہے، تم بندے میرے ہو، لیکن منہ اٹھا کے میرے گھر میں نہیں آ سکتے، اجازت لینی پڑے گی، اس کی حرمت کا خیال کرنا پڑے گا، اس کی حریم کی پاسداری کرنی پڑے گی. اور جب وہ حرم اللہ ہے تو اس کی حرمت بھی مخلوق والی نہیں، خالق والی حرمت ہے. اس کی حرمت حرمت اللہ ہے، اور جو بھی حرمت اللہ کا پاس نہیں رکھے گا وہ اللہ کی مخلوق ہو کر بھی شیطان کا بندہ بن جائے. جن کو یہ جملہ سمجھ آیا ہے وہ ایک مرتبہ میری طرف دیکھیں. میں پھر جملہ کہتا ہوں، ٹکرا گیا میرا ہاتھ اس سے لفظ نہ ضائع ہو جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ فرمانا چاہتے ہیں جو میری حرمت کا پاس نہیں کرتا وہ میری مخلوق ہو کر بھی شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. شیطان ملعون کو خالق میں نے کیا تھا، میری حرمت کا پاس نہ کیا، میں نے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. تو بندے میرے ہو، مخلوق میری ہو، میری بندگی میں رہو گے تب میرے بندے ہو، ورنہ میں خلق کر کے بھی پرواہ نہیں ہے. تمہیں قیامت والے دن شیطان کے بندے اٹھاؤں گا. تمہیں شیطان کے بندے اٹھاؤں گا. بھی میں نزدیک ہو گیا اپنی بات کے، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. تو اللہ نے اپنی مخصوص زمین کو کہا کہ یہ بیت اللہ ہے اور حرم اللہ ہے. پروردگار وہ کیا ہیں؟ اب مصداق چوتھے مرحلے میں داخل ہو گیا. وہی وہ مصادیق بتانا پروردگار. کہا قرآن پڑھو، وقت تو ہے نہیں میں آپ کو حرج کروں. سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت کو دیکھنا. بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اللہ نے ایسے گھر بنائے ہیں، ان کو بنایا ہی بلندی کے لیے ہے، اور ان کو بنایا کہ اس میں اللہ کے نام کو ذکر کیا جائے. تو جب اس کی تفسیر میں آتے ہیں مجھے دیکھ لینا اس کی تفسیر میں یہ بیوت کون ہے؟ اللہ کا بیت. ایک ہمارے ذہن میں ایک بیت اللہ ہے، وہ نمونے کے طور پر ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، وہ ایک گھر جو ہے نا وہ نمونے کے طور پر ہے کہ ہر کوئی ایک مان لے. فرمایا زمین پہ میں اللہ نے اپنے بڑے گھر بنائے ہیں. پروردگارہ وہ تیرے کون سے گھر ہے؟ فرمایا یا مجھ سے منسوب ہوں تو میرا گھر، یا میرے خلیفہ سے منسوب ہو وہ بھی میرا گھر. میں اپنے مزاج کی مجلس سنا رہا ہوں کہ 8 شوال کی مجلس ہے، میرے مزاج کے بن جاؤ، مولا آپ کو دعائیں دیں گے. انتہائی توجہ کیجئے گا میری بات کے اوپر. ہوا کیا ہے؟ فرمایا جب میری طرف منسوب ہو یا خلیفۃ اللہ کی طرف منسوب ہو. اب جملہ سنیے گا، قرآن کا مزاج سنا رہا ہوں، اللہ کے مزاج کا انداز سنا رہا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو تمہیں یاد رہنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جو چیز بھی ہو اور میری ہو اور ہر چیز میری ہے، اور میں اپنی کوئی چیز تمہیں منوانا چاہوں ہوتی میری ہے، میں نام اپنے جانشین کے لگا لیتا ہوں. یہ میرا نظام ہے. میں اپنی شے کو اپنے ولی کے نام سے، ارے بھائی ہر چیز کو چھوڑو، میں اپنی ولایت بھی علی کے نام سے منواتا ہوں، باقی چیزیں اس کے بغیر کیسے نہیں منواؤں گا. الحمدللہ رب العالمین. علماء فضلہ ذرا اس طرح سوچا کریں. میں آگے بڑھ رہا ہوں، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. فرمایا بس میرے گھر
فقط ایک نہیں ہے، بیوت، جا کر آیات پڑھ لو، روایات پڑھ لو. اب وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ کو سب چیزیں آپ کو ہدیہ کروں. میں ایک جملے پر بولنا چاہتا ہوں، اس لیے ذرا جلدی جلدی میں ایسے فہرستوار جا رہا ہوں، ردیف آپ کو سناتا جا رہا ہوں، ورنہ آیات ہیں، روایات ہیں. ایک آیت کی طرف میں نے آپ کے لیے اشارہ کیا، اس کو جا کر ملاحظہ فرما لے. اور ایک کو نمونہ بنایا جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا یاد رکھو یہ جتنے بھی ہیں نا میرے سے منسوب ہوں یا میرے مقرب بندوں سے منسوب ہوں. اب میں نے لفظ جان کر بدلا ہے کہ پریشان نہ ہو جائیں. لفظ خلیفہ کو اب بدل رہا ہوں. فرمایا جو میری طرف منسوب ہوں یا میرے مخصوص بندوں کی طرف منسوب ہوں، جن کے لیے میں نے آیت تطہیر نازل کی ہے، جن کے لیے میں نے آیت ولایت نازل کی ہے. اوے بندو، میں نے جن کے لیے پورا قرآن نازل کیا ہے، یہ جو میرے بندے ہیں نا، ان کی طرف جو بھی نسبت آ جاتی ہے وہ میری ہوتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے؟ میری ہوتی ہے. اب بیٹھے ہو علماء، ترجمہ تو میں کروں گا، روایت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ میں ضرور کروں گا کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ کی توجہ اور آپ سے دعا میں ترجمے سے پہلے لینا چاہتا ہوں. انتہائی توجہ کرو، جو کچھ میں نے پڑھا ہے ایک روایت میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں امام کی ذات پر. ابن قول اس کو نقل کرنے والے ہیں الکامل الزیارات میں، تو اس میں اس روایت کو بیان کیا. حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بیان کیا ہے کہ اللہ کے حرم اور اللہ کے بیت کون کون سے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا المکہ تو حرم اللہ ہے وہ حرم رسول ہی وہ حرم امیر المومنین. میں نے پہلے آپ کی توجہ مانگی، نہیں آپ نے غور فرمایا ہے. ابھی تک ہمارے ذہن میں تقسیم تھی کہ مکہ یعنی کعبہ اللہ کا حرم ہے. صادق کی زبان میں اللہ کے ساتھ ناطق زبان لسان اللہ ناطق فرما رہے ہیں فقط اللہ کا حرم نہیں، رسول اللہ کا بھی حرم ہے، امیر المومنین کا بھی حرم ہے. اب روایت کے دوسرے جملے پہ غور کرنا ہے، اس طرح انتہائی توجہ کرنا. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں والمدینہ تو حرم اللہ، ویسے نہیں حرم اللہ وہ حرم رسول ہی وہ حرم امیر المومنین. چلو پہلی بات تو کوئی سمجھ میں آ رہی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. مالک صادق مولا یہ کیسے فرما رہے ہیں مدینے میں تو رسول کا حرم ہے؟ غور ہی نہیں فرما رہے، وہ تو حرم الرسول ہے، لیکن حرم الرسول سے پہلے صادق مولا فرما رہے ہیں حرم اللہ، یہ اللہ کا حرم ہے اور رسول کا حرم ہے وہ حرم امیر المومنین. اور تیسرے مرتبے پر میرے مولا نے فرمایا والکوفہ تو حرم اللہ، والکوفہ تو حرم اللہ وہ حرم رسول ہی وہ حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کوفہ بھی اللہ کا حرم ہے، رسول کا حرم ہے اور امیر المومنین کا حرم ہے. علماء بیٹھے ہو، زندگی کی توجہ طلب کر چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے اس روایت کو نچوڑ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی اس اللہ کی اور اس کے ان دو بندوں کی کہ جو چیز بھی ان تین میں سے ظاہراً کسی ایک کی طرف نسبت دے دی جائے وہ سب کی ہو جاتی ہے. نہیں، آج وعدہ کرو جوان فضلا، بچوں میرے بیٹو، آج تم وعدہ کرو ان میں سے کسی ایک کی طرف ظاہراً نسبت دی جائے اسی میں منحصر نہیں سمجھنا. وہ کمال پہلے اللہ کے لیے ہوگا، پھر رسول اللہ کے لیے ہوگا، وہ کمال پھر اہل بیت کے لیے ہوگا. اب سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ جب سمجھ میں آ گئی نا بات، تو اب جو ہم نے پوچھا تو میرے مولا نے فرمایا اب مجھے دیکھیے پیغمبر بیٹھے تھے بیوتن اذن اللہ، اس آیت کی تفسیر میں بیوت یہ گھر ہے. کہا کون سے گھر؟ اللہ کے گھر، اللہ کے گھر. اچھا یہ تو سمجھ میں آ گئی. پھر پیغمبر نے فرمایا بیوت النبی، نبی کے گھر. روایت جا کر دیکھنا، دو بندوں کو تھوڑی سی اکتاہٹ ہوئی. تاریخ میں روایت کے لفظ میرے لفظ نہیں، ان کو اکتاہٹ ہوئی، یہ بول پڑے اور شکر ہے کہ بول پڑے. کبھی کبھی حاسد کا حسد سبب بنتا ہے کہ صاحب عزت کی عزت ظاہر ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بیت علی و بیت فاطمہ منہم، آیا علی و بطول کا گھر بھی انہی انبیاء کے گھر میں سے ہے؟ بھئی توجہ، میرے رسول فرماتے ہیں نام بل افضلہما، بل افضلہم، فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ بھی انہی گھروں میں ہے لیکن ان جیسا نہیں، ان سے بھی افضل ہے.
بات پہنچ گئی میرے عظیم سامعین تک؟ علماء کرام بات کہاں تک پہنچ گئی؟ بس سمجھ میں آ گیا اللہ کے گھر کون کون سے ہیں۔ اب میں سادہ لفظوں میں کہہ دوں، اگر اللہ اپنی طرف نسبت دے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، میرا ساتھ دینا یار۔ روایت سنا چکا ہوں نا، چلو پر نہیں یہ کہ کہیں رہ نہ جاؤ، ساتھ میں لانے کے لیے مجھے میرا ساتھ دو۔ روایت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ مکہ تو بولو حرم اللہ وحرم امیر، یعنی کعبہ بھی اللہ کا حرم ہوتے ہوئے رسول کا بھی حرم ہے، اوئے ہوئے 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 امیر المومنین کا بھی حرم ہے۔ اس لیے تو وہاں پر علی کو اتار کر بتایا، دیکھ لو میرے بندے میرے گھر میں آتے ہیں۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اب میں سادے لفظوں میں آپ تک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، انتہائی توجہ کرو۔ اگر یہ عقیدہ بن گیا ہے تو یہ جملہ کہنا پڑے گا، اور یہ اعتقاد رکھ کے یہ جملہ کہنا پڑے گا۔ اگر اللہ کی طرف بیعت کی نسبت ہو تو وہ رسول کی بھی ہے اور علی کی بھی ہے۔ اور یہ بات اچھا ایک اور الجھن بھی بچوں کے لیے ختم کر دوں کہ ظاہراً نام آیا ہے پیغمبر اسلام کا اور امیر المومنین کا، تو ان کے لیے آپ کو ایک کبرا قانون بتا دوں۔ 14 میں سے کسی ایک کے لیے الہی کمال ثابت ہو جائے اور اس کی تخصیص کسی وجہ سے نہ لگائی جائے، اگر ایک کے لیے ثابت کیا ہے مال اولنا وہو ثابت لآخرنا، یہ قانون یاد رکھنا، جو میرے اول کے لیے ثابت ہے وہ آخر کے لیے بھی ثابت ہے۔ مثلا اب مولا امیر کو کہا گیا وجہ اللہ ہے، آیا حضرت رضا علیہ السلام وجہ اللہ نہیں؟ شاباش، جوانوں میرا ساتھ دو نا بیٹے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم نے اگر امیر المومنین کو ید اللہ کہہ دیا، اس کا معنی یہ میرا وقت کا امام ید اللہ نہیں ہے؟ نہ 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 نہ، جو ایک کے لیے ثابت ہے وہ سب کے لیے ثابت ہے۔ کیوں سلام میں ہم کیا پڑھتے ہیں زیارت جامعہ میں؟ ان طینتکم واحدہ وارواحکم واحدہ ونورکم واحد، تمہارا نور بھی ایک، روح بھی ایک، طینت بھی ایک، بدن بھی ایک۔ وہ روایت مشہور نہیں ہے؟ بدن بھی ایک، خون بھی ایک۔ حدیث کے سامنے کیا پڑھتے ہیں؟ لحمہم لحمی ودمہم، یہ ایسے تشریفاتی جملہ ہے۔ واقعاً وہی خون جو رسول کا ہے وہ مہدی کی رگوں میں بھی وہی دوڑتا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی دعائیں لی ہیں مومنوں سے، علماء مجھے دعائیں دیں گے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کے مزاج کا، آج کی دنیا کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر میرے 12ویں امام کا بھی ڈی این خون دیکھو گے تو محمد نظر آئے گا۔ یہ ایک ہے، ہم نے خدا فرمائے مصلحتاً ہر ایک کو اپنے زمانے میں بھیجا تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے، ہر ایک کو اپنے زمانے میں بھیجا تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے۔ یہ سب کے سب ایک ہیں۔ حضرت صادق بیٹھے تھے ایک دن اور شاگردوں میں آئے میرے چھٹے امام، تو ابا اور کبا اور امامہ رسول لے کر پہن کر آئے، اور کبھی کبھی حضرت عصائے رسول بھی لے کر آتے تھے، اور ایک دن حضرت عصائے رسول لے کر آئے تو سنیوں کے امام ابو حنیفہ جو میرے مولا کے شاگرد ہیں کھڑے ہو گئے۔ یہ جملہ ایک ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کہتا چلوں۔ ابو حنیفہ کون ہے؟ کہتا ہے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال بارگاہ صادق میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی جو بندہ میرے صادق کی بارگاہ میں بیٹھ کر شاگردی اختیار کرے، چاہے نالائق ہی ہوتا رہے، دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ بھائی توجہ کرو میری بات کے اوپر، میرا صادق مولا اللہ کی طرف سے وہ معلم الہی ہے جس کی کالاس کا نالائق شاگرد بھی دنیا کا امام بنتا ہے۔ جملہ ذہن میں رہے گا؟ جا رہا تھا کہہ دیا میں نے بچوں کے لیے، آگے بڑھ رہا ہوں، انتہائی توجہ اٹھا رہا ہوں اپنے عظیم سامعین کی۔ ہوا کیا ہے؟ یہ آ گیا، یہ بھی وہاں بیٹھا تھا، تو ابو حنیفہ نے کہا یہ اپنا رسول اللہ فرزند رسول، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ہے یا عصا رسول اللہ، پیغمبر اسلام کا عصا ہے۔ یہ پورے 4000 کے مثلا کلاس میں اٹھا، جتنے حضرت کے صحیح قریب آیا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ صحیح، یہ رسول کا عصا ہے، میں اس کو بوسہ دے لوں، یہ رسول کا عصا ہے،
میں اس کو بوسہ دے دوں بلا تشبیہ۔ عصا کے اوپر ید اللہ کا ہاتھ تھا، ایسے ہاتھ باقی رہا۔ مولا نے عصا سے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی آستین الٹ کر فرماتے ہیں اس عصا کو چومتا ہے جو لکڑی کا ہے، رسول کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس ہاتھ کو بوسہ نہیں دیتا جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، اسے کیوں نہیں بوسہ دیتا؟ تو ان کا خون ایک خون ہے، ان کی بدن ایک بدن ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں بچوں، اگر یہاں پر پیغمبر کا نام آیا، مولا علی کا نام آیا، جیسے ان کا نام آیا ہے، یہ 14 تک کے گھر کو شامل ہے، یعنی صاحب الزمان کا سردار بھی بیت اللہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ میرے مولا کا بچپنا جہاں پہ گزرے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میرا گھر ہے، یہ بھی میرا حرم ہے، یہ بھی میری حریم ہے، یہ بھی میری حرمت رکھتا ہے۔ عقیدہ بن گیا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مذہب کا عقیدہ ہے یہ، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بن گئی، تو بس اللہ کے گھر ہو گئے اتنے، اللہ کے گھر ہو گئے اتنے، اور ان اللہ کے گھر جب اتنے ہیں تو یہ جو مزارات مقدسہ بقی ہیں، یہ حرم اللہ ہے، یہ حرم رسول اللہ ہے، یہ حرم اہل بیت ہے۔ تو بس ان کو گرایا گیا ہے، تو گرانے والے ظالموں تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے تم صادقین کا گھر نہیں، پہلے اللہ کا گھر گرا رہے ہو۔ یہ صادقین کا فقط گھر نہیں، تم پہلے اس سے رسول اللہ کا گھر گرا رہے ہو۔ اب سمجھ آیا؟ کچھ عرفان ملا کہ یہ ظاہراً کیا ہے، اور ہم ظاہراً تو یہ ایسے عام نظر آ رہے، نہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا حرم ہے، یہ اس کی حرمت ہے، ان کو گرایا گیا ہے۔ بھائی انتہائی میں توجہ چاہ رہا ہوں اپنے عظیم صاحب کی صلوات پڑھیے گا بابا بلند۔ کہاں تک ٹائم بتاؤ کس وقت تک پڑھوں؟ میں بات کو سمیٹ پاؤں۔ 8:30 بجے اذان ہے، اتنا مجھے پتا ہے۔ اذان سے پہلے کتنا چھوڑ؟ بانیان اذان سے سخاوت مند ہے یار، صلوات بلند آواز۔ انہوں نے وقت دینے کی سخاوت کی، آپ سننے کی سخاوت فرمائیں گے؟ ہے توجہ آپ صاحبان کی؟ چلو شکر، ایک بات پہنچ جائے گی، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک باب معرفت کھولنا چاہتا ہوں، فقط اسی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور کوئی مقصد غرض نہیں۔ انتہائی توجہ کیجیے گا میرے عظیم سامعین، میرے عظیم علماء فضلاء، آپ کے نوکر اور آپ کی طرح ایک شاگرد، آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی بارگاہ میں جو کچھ لیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں۔ انتہائی توجہ کرو، کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں۔ ہوا کیا ہے؟ تو بس یہ مزارات مقدسہ حرم اللہ ہے۔ چلو ایک قانون آج لے لو، جو بھی شے، جو بھی کمال، البتہ جو بھی کمال اور فضیلت اس اہل بیت محمد وآل محمد علیہ السلام سے منسوب ہو، ان سے پہلے اللہ کی طرف نسبت دیا کرو۔ یہ قانون یاد رکھا کرو۔ یہ ایک روایت ہے نا بھی، کہیں پر ایک روایت مل گئی تو یہی تو تفقہ ہوتا ہے، اسی کو تو تفقہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک مورد پر تمہیں ہم نے ایک ظاہر نص بیان کر دی ہے، تفقہ کا تقاضا یہ ہے اس کے مصادیق خود ڈھونڈ کر وہاں بھی پہنچایا کرو۔ تو یہ تو عوامانہ نظریہ طریقہ کار ہے کہ اسی جس پر مورد ہے اسی مورد کو روایت قرآن میں نہیں کہتے، تو قرآن کی تفسیر میں ایک قانون ہے کہ مورد مخصص بولو نہیں ہوتا، ورنہ شان نزول جس کی بارے میں آیت نازل ہوئی تھی بس وہ آیت وہیں رک جاتی تھی۔ صادق مولا فرماتے ہیں اگر مورد میں آیت ٹھہر جائے تو کلام اللہ قیامت تک نہیں رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ چادر تطہیر جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی 5 تن تھے، اگر یہ وہی پہ ختم ہو جائے تو چادر تطہیر میں یعنی آیت تطہیر میں پھر مہدی نہیں آ سکتے، جبکہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں میں بھی صاحب آیت تطہیر ہوں۔ اب سمجھ میں آ گئی میری بات یا نہیں؟ انما ولیکم اللہ میں شان امیر المومنین میں نازل ہوئی ہے، اگر یہ مختص ہو جائے تو پھر میرا مہدی اس آیت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جیسے اس آیت میں علی داخل ہے ویسے مہدی داخل ہے۔
بچوں پہنچ گئی فوتلا بات جوان. ہاں یہ باتیں ذہن یاد رکھا کرو. میں تمہیں تفقع کا طریقہ سنا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کیسے استنباط کیا جاتا ہے. طریقے کیا ہے؟ مستند, معتبر, متقن, محکم قواعد آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں. تو بس جب یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز بھی ان میں سے کسی کی ہو وہ دوسرے کی بھی ہو جاتی ہے, تو اب میں پہنچ گیا ہوں ایک مقام پر کہ ظاہراً تو ہمیں خاک نظر آتی ہے ان مدارات مقدسہ میں, ظاہر ہے تو ہمیں پتھر نظر آتے ہیں. ذرا بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں یہ ہے کیا, بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں ہیں کیا. نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں ان مدارات مقدسہ کو اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے بنایا ہے. اس بیت اللہ کو سگلاخ زمین میں جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے اپنا گھر بنا کے بتانا چاہتا ہے. جو ظاہر کو دیکھ کر رک جائے گا وہ کون ہے؟ جو ظاہر سے عبور کر کے, عبرت کا معنی کر رہا ہوں, جو ظاہر سے عبور کر کے نور خدا کو دیکھ کر سجدہ کرے گا وہ کون ہوتا ہے؟ آپ میں سے بات فوزلا بیٹھے جن کی خدمت میں یہ مفصل میں بیان کر چکا ہوں. اس خطبے کو امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ, یہ امتحان ہے. اب ہمارا بھی امتحان ہے. وہ لکڑی کو چوم رہے ہو, وہ خاک کو چوم, یہی نہیں کہتے ہمیں, وہاں بھی یہی تو کہتے ہیں, وہاں بھی یہی نہیں کہتے ہمیں, کہتے لکڑی کو چوم رہے ہو, مٹی کو چوم رہے ہو. اور یہ نظام ہے الہی, اور نظام الہی کے مقابل میں ہوتا ہے نظام شیطانی. شیطان کا نظام یہ ہے, ظاہر میں جو دکھے, لفظ دکھے پر غور رہنا چاہیے, ظاہر میں جو نظر آئے بس وہی ہے. ظاہر کو عبور کر کے حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت نہیں. یہ شیطانی طریقہ ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ اور ذاہر کو عبور کر کے نور خدا تک پہنچنا یہ رحمانی طریقہ ہے. مثال دو, حضرت آدم اور ملائکہ اور شیطان والا قصہ ذہن میں ہے نا. اللہ نے جو فرمایا کہ اس حضرت آدم کو سجدہ کرو, سجدہ کرو اس کو, تو باقی تو سجدہ ریز ہو گئے, پورا قصہ نہیں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. تو شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من تین, نہ خلقتہ من تین وخلقتنی من نار. تو نے مجھے آتش سے پیدا کیا اور اس کو تین سے پیدا کیا, میں اسے بولو سجدہ نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا سمجھ نہیں آتی بدبخت, انی اعلم ما لا تعلمون. میں بھی توجہ کیجئے گا, وقت نہیں ہے, میں ترجمہ اس انداز میں کر رہا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون, بدبخت تجھے پتا نہیں ہے میں نے اس تین میں اپنا نور رکھ دیا ہے. میں تجھے ظاہراً مٹی دکھا رہا ہوں, حقیقت میں اپنے اسما دکھا رہا ہوں. بھائی مٹی کی یہ خصوصیت ہے جس میں اللہ اپنا اسم بھی دکھا لیتا ہے, اپنا نور بھی چھپا لیتا ہے. اس مٹی کے دیکھ کر مٹی نہ سمجھنا ورنہ راکھ ہو جاؤ گے. اور مٹی کو دیکھ کر نور کو دیکھو تاکہ اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ. تو شیطان نے ظاہر کو دیکھا نا, کہا میں نے اس کے حقیقت میں نور رکھا ہے, اس کے اندر علم اسماء ہے نہیں. اور فرشتوں نے کیا کیا؟ جب ان کو پتا چلا نا کہ یہ تو نور اللہ ہے اور یہ تو اسماء اللہ رکھتا ہے, فقعوا لہو ساجدین فسجدت الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. ٹھیک ہے رہا ہوں, تمام رحمت والے فرشتے جھک گئے اور ایک ملعون نہ جھکا. بھئی توجہ کرو یہاں پر جو میرا موضوع ہے, فرق ان دو میں کیا تھا؟ ان رحمانی ملکوتی فرشتوں میں اور اس شیطان میں فرق کیا تھا؟ دونوں نے ظاہر کو دیکھا تھا, مجھے دیکھنا. رحمانی بندے ظاہر کو دیکھ کر گزر گئے, نور تک جا پہنچے. یہ شیطان وہیں کھڑا رہا. اب سمجھ آئی روش شیطانی اور روش رحمانی کیا ہوتی ہے. جو ظاہر کو دیکھ کر فتوے لگائے وہ شیطان والے ہوتے ہیں, جو ظاہر کو دیکھ کر فتوے لگائے وہ شیطان والے ہوتے ہیں, اور جو ظاہر کو دیکھ کر نور کو پہچان کر سجدہ ریز ہو جائے وہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو مزاج سمجھتے ہیں.
اور یہ ابھی تک چلتا رہا ہے. جو حزب الشیطان ہے انہوں نے کہا یہ مزارات گراؤ کیونکہ خاک ہے. میں اپنے موضوع پہ آپ کو دینے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ خاک ہے, اس کو گرا دو. اور جو ملکوتی اور رحمانی اور فرشتہ مزاج تھے انہوں نے کہا نادانو, اسی خاک کے پیچھے تو اللہ کا نور ہے, اسی خاک کے پیچھے تو اس کے اسماء ہے, یہی تو ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے. اور شیطان کے بڑے نمائندے کا نام ہے یزید, اور ان کے چیلو کا نام ہے یزیدی. یزیدی فکر کا نام یہ ہے ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ لگانا. میں رک گیا ہوں. اللہ پاک کے اس جملے سے مجھے اتنا اطمینان اور پیار ہے مولانا شاہد, آپ سے میرا بڑا قدیمی تعلق ہے. آپ ماسک میں ہیں لیکن میں آپ کو پہچان گیا آتے ہی. انتہائی توجہ کیجئے گا, ہمارا کم از کم 25 سال سے تعلق ہے, ہم ایک گھر میں رہتے رہے. توجہ کیجئے گا آپ, میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں بھائی, توجہ کیجئے گا. میں جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں, پھر میں کہہ رہا ہوں, یہ فتوے والا مزاج ظاہر کو دیکھ کر نہ بناؤ, ورنہ مزاج شیطانی میں چلا جائے گا بندہ. میں اس لیے رکا ہوں, یہ فتوے بازی ظاہر کو دیکھ کر دینا شیطان کا کام ہے. توجہ ہے. لہذا ہمیں حکم ہے تفقہ کا. فقیہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر پہ نہیں رکتا, ظاہر سے عبور کر کے حقیقت کو دیکھ کر نظریہ بتاتا ہے. اب سمجھ آیا؟ ہمارے فقہا علماء حصون دین ہے, حسن دین ہے. اگر وہ دین کا کلا ہے تو تفقہ کی وجہ سے, شیطنت کی وجہ سے نہیں. بھائی توجہ ہے آپ صاحبان کی. بھائی آپ ابھی جا کر نا علماء جو اس کا جواہر الکلام کی 14ویں جلد کو دیکھنا ملازم. انتہائی توجہ کرو بیٹے, کیا کہہ رہا ہوں میں. بات تفقہ کی آئی تو ایک فقیہ کا نام لوں نا, جس فقیہ کے نام آنے سے فقہا کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے کہ ہم بھی صاحب جواہر جیسے ہوتے ہیں. 14ویں جلد کو دیکھنا, جناب شیخ محمد حسن نجفی رحمت اللہ علیہ صاحب جواہر الکلام 14ویں جلد میں جواہر الکلام میں ارشاد فرما رہے ہیں, اہل بیت محمد و آل محمد کے گھروں کے بارے میں, وہ گھر جو اپنی زندگی میں رہتے تھے, جب دنیا سے جانے کے بعد ان کی مزار ہے اللہ کے افضل گھروں میں سے ہیں. شاباش بیٹے, انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. تو بس یہ مزارات ظاہر پہ فتویٰ نہیں لگانا, اور ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں وہی والے, اور ان کے بڑے مصداق کا نام ہے یزید. خدا اس کے اوپر لامحدود لعنتیں ہوں. یزید وہ ہے کہ شیطان بھی جس سے سبق سیکھتا ہے. توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ شیطان بھی جس سے دلیل دوں, دلیل دے رہا ہوں. شیطان نے اس کو کہا, ایک مکالمہ ایک اور انداز کا ہے, میں آپ کو اور انداز میں سنا رہا ہوں, زاہد سننا. شیطان نے یزید کو شیطان نے کہا تو مجھ سے بڑا ملعون ہے. اور نے کہا جائے تجھے اللہ نے کہا رجیم. کہا اپنی اسلام میں مجھ سے پہلے تو تھا. اور اس نے کہا یزید ابن معاویہ وہ کیسے, یہ کیسے ہو گیا؟ یزید نے کہا اس کو, شیطان کو, یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھ, جب میں نے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا تھا مٹی کو دیکھ کر, مجھ سے پہلے کوئی اور نہیں تھا. اللہ نے مجھے رجیم کہا, اور ملعون تجھ سے پہلے شیطان تھا, پھر بھی تو نے سبق نہیں سیکھا, تو بڑا شیطان. میں آپ کو بچا گیا, روایت کسی اور موضوع پر تھی, میں ادھر پھٹ کر گیا. توجہ صاحبان, صلوات بلند آواز سے پڑھو. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو فکریں ہو گئی, یہ دو فکریں ہو گئی, اور دو قسم کا فقاہت ہو گئی. دو قسم کی فقاہت تو نہ کہوں, ایک قسم, ایک طرف فقاہت ہے, ایک طرف فکر باطل ہے, اور یوں آگے چلتا چلا جائے گا. اور میں اپنے قریب آ گیا. تو یہ خاک نہیں ہے, یہ ظاہراً خاک نظر آتی ہے مزار کی. تو پھر کیا ہے مولا, مجھے دیکھنا بھی. یہ 3-4 روایتیں جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں. یہ کیا ہے؟
فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تمہیں خاک نظر آتی ہے، یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ آئے ہائے 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 بھئی توجہ کرو، بقعۃ من بقاع الجنہ، یہ بقیع تمہیں عام خاک نظر آتی ہے، اللہ نے اپنی جنت اتاری ہوئی ہے۔ بقعۃ من بقاع الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو جنت البقیع کہتے ہی اسے ہے کہ اللہ نے جنت کی مثال اتاری ہوئی ہے۔ یہ سرزمین بہشت ہے، یہ خاک بہشت ہے، یہ خاک جنت ہے۔ اور میں آپ سے چلو ایک جملہ اور بھی کر دوں، وَتُرْعَةٌ مِّن تُرْعِ الْجَنَّةِ، بچوں ترعہ اس مقام کو کہتے ہیں جو کسی پانی سمندر کے درمیان میں سے ابھر کر بلند ہو جائے، جو جنت سے میں کے وسط اور جگر سے نکل کر بلند ہو جائے، اسے ترعۃ اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا بقیع جنت کا عام حصہ نہیں، جنت کا بلند حصہ ہے۔ جنت کا عام حصہ نہیں۔ پوری زندگی میری آج کی گفتگو یاد رہنی چاہیے آپ کو، یہ جنت کا عام حصہ ہے۔ تو پس معلوم ہوا یہ سرزمین بقیع کوئی عام سرزمین نہیں ہے، یہ تو جنت اتری ہوئی ہے۔ ایک جملہ میں نے اپنے کلپ میں بھی کہا ہے، آپ کو بھی ہدیہ کر دیتا ہوں۔ یہ کریم کا کرم ہے ہم پر، جو اس کی مزارات مقدسہ میں سے، اس کے بندوں کی مزارات مقدسہ میں سے کسی کی مزار پر جاتا ہے، اللہ احترام میں اس مومن عارف کے پاؤں تلے اپنی جنت بچھا دیتا ہے۔ علماء علماء علماء، اللہ فرماتا ہے تم میرا مہمان ہے، تیرے قدم ہوں گے میری جنت کی زمین ہوگی۔ کریمہ اہل بیت کے حرم میں جاتے ہو نا، یہ جملہ کہا کرو، اللہ تیری بڑی مہربانی، کریمہ اہل بیت تیرا بڑا شکریہ اپنی جنت میں مجھے لے آئے۔ یہ میں نے جملہ ایسے نہیں کہا، میں جب بھی وارد ہوتا ہوں داخل ہوتا ہوں بی بی کا یہی شکریہ ادا کرتا ہوں، تیری بڑی مہربانی، اپنی بہشت میں مجھ گناہگار کو تو لیتا ہوں، ہم جیسے بندوں کو تو نے اپنے گھر میں اجازت دے، ہم جیسے گناہگاروں کو تو نے اپنے گھر کی اجازت دی ہے۔ وہ تو کریم اتنے ہیں نا، یہ تو کرم ہے ان کا، اور یہ ہماری آگے ظرفیت ہونی چاہیے کہ اس کریم گھر میں بیٹھ کر پھر کرم ہی لے، جہالت تو نہ لے، پھر معرفت لے، جہالت نہ لے، پھر شرف لے، پستی نہ لے، پھر ان کی طرف کسی پستی اور نقص کی نسبت نہ دیں۔ میرے عظیم علماء و سامعین، فرمایا یہ خاک عام خاک نہیں ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جنت کی خاک ہے، جنت نور ہے؟ نور ہے یا نہیں؟ کم از کم جنت کو تو نور مانے نا بندہ، جنت کو بھی نور نہ مانے، عجیب نہیں ہے؟ جنت تو نور ہے نا، عالم انوار کی جائے ہے نا، جنت تو نور ہے نا۔ آپ کو جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے نوری زمین کو لپیٹ کر خاک میں دکھایا، دیکھنا چاہتا ہے کون ملکوتی نگاہ والا ہے، کون شیطانی نگاہ والا ہے، کون اس کو ظاہر کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو وہی مٹی جو میرے شہر کی ہے، اور کون ہے جو اس مٹی کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو خاک خدا ہے۔ کوئی ہو جو اس خاک کو دیکھ کر کہے یہ تو نورانی بہشت کی خاک ہے، یہ تو خاک ہے اس کی، اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو پس یہ نور کے مینارے ہیں، لہذا مزارات مقدسہ توحید کا پرچم ہے۔ یہ مزارات گرا کر اللہ کی توحید کا پرچم گرایا گیا، یہ مزارات گرا کر دین کو گرایا۔ اگر یار خاک میں بھی علم ہوتا ہے، خاک میں علم ہوتا ہے، بولو، تمہاری ماری ہماری مٹی میں علم نہیں ہوتا، جس کی نسبت خدا سے ہو جائے اس میں علم آ جاتا ہے۔ مفاتی اٹھاؤ نا، ابھی اذن دخول پڑھو، اذن دخول میں کیا ہے؟
हाज़िही अल्लाहुम्मा हाज़िही तवज्जो बुक़अतुन तहरतहा, परवरदिगारा ये वो बकी है जिसको तूने तहारत अता की है। जुमला मेरा ज़ाय कर देते हो उलमा, यानी जैसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, अहले बैत के वजूद मुक़द्दस की तहारत बता रहा है। बताना चाहते हैं जिस खाक में वो आ जाए वो भी ताहिर हो जाते हैं। अल्लाह 14 को भी अपनी तहारत अता फरमाता है और इस बुका को भी अपनी तहरतहा, तूने इसको तहारत अता फरमाई, इसीलिए तो जो ताहिर हो जाए वो मुकद्दस हो जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं मज़ार मुकद्दस। हाज़िही बुक़अतुन तहरतहा व अक़बतुन, तवज्जो कीजिएगा, शर्रफ़तहा, ये वो हिस्सा है जमीन का परवरदिगारा जिसको तूने शरफ अता किया। अजीब है, मैं मंजिल पर ले वमाउलिमो ज़क्कैतहा, ये वो इल्म का मालूम क्या है, बोलो ज़र्फ़ है भाई, ये वो इल्म का मकाम है जिससे तूने जहालत से इसको तज़किया कर दिया। जो मारिफत से सजदा करता है उसे मारिफतुल्लाह मिल जाती है। वक्त नहीं है, सुनते रहो, जैसे मैं अपने मिजाज के मुताबिक जुमले सुना रहा हूँ आपको। वो मालिमो ज़क्कैतहा, आगे तवज्जो, व अज़हरता फीहा अदिल्लत तौहीद, परवरदिगारा तूने इस मज़ार मुकद्दस में अपने तौहीद के दलाइल ज़ाहिर कर दिए। अब समझ आया, हमारी मट्टी में शऊर नहीं होता, इनकी मट्टी में शऊर तो अपने मकाम पर तौहीद के बराहीन होते हैं। अब भी कहोगे इनकी खाक हम जैसी। वाशबाहल अर्शिल मजीद, हमारी खाक का हमें भी पता नहीं कितनी पलीद होती है। इनकी मट्टी वो है जहां इनका बदन मुतहर आ जाए, वो इतनी पाक होती है कि अर्श मजीद के अक्स उसमें नजर आते हैं। परवरदिगारा ये मज़ार मुकद्दस वो है जिसे हम देखकर अर्श मजीद को देखते हैं। यानी मज़ारात मुकद्दसा वो आईना है जिसमें अल्लाह का अर्श मजीद नजर आता है, जिसमें अल्लाह का अर्श मजीद नजर आता है, जिसमें अल्लाह का अर्श मजीद नजर आता है। इसको देखो तो सही मलकूती निगाह से, शैतानी निगाह से नहीं। ये मेरा जुमला याद रखिएगा। मैंने खमसा जितनी मजलिस, एक मजलिस पढ़ी आज, और ये माफ़ करना पहले मौला के लिए, बकी के लिए, उसके सदके में आपने सुनी है। वरना मैं एक रिवायत पढ़ के मजलिस खत्म कर देता हूँ। आपको पता है मेरे लिए मसले नहीं होता, मैं एक रिवायत पढ़ के मजलिस खत्म कर सकता हूँ, घंटा एक रिवायत तो पढ़ सकता था। मैंने आपको 10 रिवायात सुनाई है, 10 आयात की तरफ इशारा किया है कि मेरे फुज़ला को अबवाब मारिफत बकी मिल जाए। और इसकी एक मेन मर्तबा है, उसको कभी मुझे बोलना चाहिए, मैं आज चाहता उसको बोलना था, लेकिन वो इस तमहीद के बगैर पढ़ा ना जाता। और ये तमहीद खुद एक असल थी जो मैंने आपको सुना दी है। बच्चों तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, और वो ये है, याद रखो, याद रखो, मैं पढ़ नहीं सकता, वक्त नहीं रहा है उसका। ये सारी इज्जतें जो बकी की हैं, वजह क्या है? वजह ये है, मुझे देखना कि मज़ारात मुक़द्दसा, जुमला मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सुकूत करूँगा, जितना पहुँचते जाओ बोलते जाओ, मुझे देखो, सारे बंदे मुझे देखो, कहना चाहता हूँ कुछ, बच्चों जवान सुन, जित जो पहुँचे वो बोले, मुझे पता चले कि क्या हुआ है। मज़ारात मुक़द्दसा, बड़े तवज्जो और होश व हवास से पूरे अपने तफक्कुर इल्मी और शागिर्दी अहले बैत में रहकर जो मिला है मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। मज़ारात मुक़द्दसा वासिततुल्लाह है मिनल्लाह इलल्लाह व बैनल्लाह व बैन खल्क़िल्लाह। शाबाश, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, बड़ा शुक्रिया आपका। जैसे 14 मासूमीन वासिततुल्लाह मिनल्लाह इलल्लाह व बैनल्लाह व बैन खल्क़िही, अल्लाह पाक की कसम, वो खाक जहाँ पर उनका बदन मुतहर हो, वो मज़ार भी वासिततुल्लाह।
اس کے لیے 5 مجلسیں چاہیے. میں آج چاہ رہا تھا زاہد کہ اسی کو میں تبیین کروں گا، لیکن وہ تمہید بھی ضروری تھی اور اس میں وقت گزر گیا. اتنا ہی کافی سمجھیں. یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے، کبھی آپ کہیں گے آپ کو مجلس سناؤں گا. میں آیا اس کو پڑھنے کے لیے تھا. جتنا میں پڑھا ہوں یہ اس تک پہنچنے کے لیے تمہید تھی، لیکن وہ تمہید ایک خمسے کی مجلسیں تھیں جو میں نے آپ کو ہدیہ کر دی ہیں. الحمدللہ. بچے میرے جوانوں، یہ آپ کو نالاں تو نہیں ہوتے ہو میری ان باتوں سے. میں اپنے تجربہ طلبگی کی بنیاد پر یہ جملے کہتا ہوں آپ کو. قسم بخدا یہ 5 مجلسوں کا میٹر تھا جو میں نے ایک مجلس میں دیا ہے آپ کو. اس میں شک نہ کریں، اس میں حقائق تھے جو میں نے آپ کو کہا. یہ آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں تو دیتا ہوں. اس قابل سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں گے تو میں پڑھتا ہوں. اگر مجھے یہ اعتماد نہ ہو آپ پر کہ آپ نہیں لیں گے تو میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ اپنی بات کو زمین پر ڈالنے آ جاؤں. نہ، میں سرزمین قلب پہ کاشت کرنے کے لیے آتا ہوں. اگر کاشت کر چکا ہوں تو مجلس میں ختم کر چکا ہوں. یہ وہ مزارات مقدسہ ہیں بدبختوں جن کو تم نے گرایا. تم سمجھتے تھے یہ ظاہری مزارات ہیں، تم نے رسول اللہ کا گھر گرایا، تم نے بطول کا گھر گرایا. بدبختوں، تم نے اللہ کے حرم کی حرمت کو پامال کیا. اس گھر کو انہوں نے جلایا. میں ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. ہمیشہ آج سے 25 سال پہلے میں نے حسینیہ میں ایک مجلس پڑھی تھی اسی 8 شوال کی مناسبت سے. اس میں نے یہ جملہ کہا ہے اور میں ہر سال کہا کرتا ہوں جہاں پر آپ کو بھی کہتا ہوں. گھر کی حرمت اور مزارات کی حرمت اتنی ہے کہ اس کی بے حرمتی اپنے وقت کے امام امیر المومنین علی نے بھی برداشت نہیں کی. اتنے ظلم ہوئے بطول پر، چپ رہے علی. لیکن جب میرے مولا کو بتایا گیا نا، لوگ، مولا علی نے 40 قبریں بنائی تھی، یا قبروں کا نشان ہی نہیں بنایا تھا. وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم بطول کی قبر کو پر جا کر بطول کے بدن مطہر پہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. جو عارف بیٹھے ہو، جو علم والے بیٹھے ہو، وہ تو روئیں گے، ان کے لیے مسائل بھی اتنا ہو گیا ہے. بھئی توجہ کرو. جب یہ مولا کو پتا چلا نا کہ یہ بی بی کی قبر کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، وہ علی تو دروازہ جلنے پہ چپ کر گیا تھا. علی نے نالائن نہیں سنبھلی، اپنی وہ عبا شانے پہ رکھی جو جنگ میں پہنا کرتے تھے. علی نے گھر میں بیٹھ کر تلوار کو نیام سے نکالا، بغیر نالین کے بقی میں آئے اور اس بہانے والے بندے کی گریبان میں علی نے ہاتھ ڈالا. اٹھا کر کہتے ہیں، فلاں اگر تو نے بطول کی قبر منسوب سے پتھر اٹھایا میں تجھے زمین میں گاڑ دوں گا. آؤ اپنے وقت کے امام کو پرسا دے. اے مولا علی، تو نے پتھر نہ اٹھانے دیا. ہائے میرے وقت کا امام، ہائے امام زمان، جس کے دور میں ہر ایک پتھر نہیں مزاریں گرا دی گئی، بے حرمتی کرتے رہے. وہ رو کر کہتا تھا، اللہ میرا کب ظہور ہوگا؟ وہ میرے گھر کو گرا رہا. میں دعا مانگتا ہوں اسی میں، آؤ آمین کہو روتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ. آنسو جن کے ہیں وہ چہرے پر رہے. پروردگارا میرے اس امام کے دل کو ٹھنڈا فرما جو آج 8 شوال کو بقی کی مزارات کے پتھر چومتا بھی ہے، خون کے آنسو بہاتا ہے، رو کر کہتا ہے، اللہ میرا کب ظہور ہوگا؟ ارے شہادت ہوتی ہے، آپ علماء ہیں، فضلاء ہیں، دور سے تم میں آئے ہوتے ہو. کوئی شہادت کا دن، کوئی ولادت کا دن، کوئی اچھا دن ہوتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہر حرم بی بی کو سلام کرنے جائے. ہمیں حرم مل جاتا ہے، بارگاہ مل جاتی ہے. ہاں مزارات بقی، جس کا نہ حرم ہے اور نہ دیوار ہے، نہ در ہے، نہ کوئی سلام کرنے دیتا اور نہ کوئی چومنے دیتا.
اس مظلوم کا انتقام لینے والے مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں مولا کی فوج میں سے محشور فرما۔ پروردگارہ مولا کے ظہور سے میرے مولا امام زمان کا دل ٹھنڈا فرما، مولا کے ظہور سے اس کے دل کو تسلی عطا فرما۔ پاک اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا اس کے ظہور میں ہم فقیروں کو گناہگاروں کو مولا کی فوج میں شمار فرما۔ ہم بھی ان ظالموں یزیدیوں سے پوچھے تمہیں شرم نہ آئی؟ رسول کے گھر کو جلایا تھا، کافی نہیں تھا؟ اور تم نے کیوں گھر گرایا؟ اور تم نے کیوں بے حرمتی کی؟ اور تم نے کیوں بے ادبی کی؟ پروردگارہ اس مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما، ولی اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم بیچاروں کو مولا کی فوج میں سے محشور فرما، ہم تمام کو مولا کی رحمت و رحمت عطا فرما، ہم مولا کی رضا اور دعا عطا فرما۔ پاک اللہ ہمارے نام ناچیزوں کے ناچیز سلام مولا تک پہنچا، ان سلاموں کے ذریعے سے ہمیں اپنی بارگاہ میں مکرم بندہ بنا، مکرم بندہ بنا۔ پاک اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا اس مجلس کے صدقے میں حاضرین مومنین مومنات کے مرحومین بندہ ناچیز سمیت کے مرحومین کو تمام کو ثواب عظیم عطا فرما، ان کو جوار ائمہ بقی نصیب فرما۔ ہمارے مرحوم مومنین آج بقی میں ائمہ کو پرسہ دے رہے ہو، کہہ رہے ہو مولا بڑا دکھ ہے ہمیں تمہاری بے ادبی کرنے کا، جنہوں نے آپ کی بے ادبی کی خدا ان کو معاف نہ کرے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا ہم بیچارے جو ہیں اس بیماری وبا کورونا نے تمام کو گرفتار کر رکھا ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بالاخص تمام مومنین کو اس بیماری وبا سے نجات عطا فرما۔ بہت سارے عزیزان ہیں جن کے شہروں میں، جن کے گھروں میں، جن کے ملک میں، جہاں پر جو بھی ہیں ان تمام کو اس منحوس بیماری سے نجات عطا فرما۔ تو کریم ہے مولا، اپنی بشریت پوری کو اس بیماری سے نجات عطا فرما، اپنی انسانیت پوری کو نجات عطا فرما، بالخصوص ان مومنوں کو، ان کے مومنوں کے لواحقین کو نجات عطا فرما جو اس بیماری میں چلے گئے ہیں۔ پروردگارہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، ہمیں معرفت اللہ نصیب فرما، معرفت ائمۃ المسلمین نصیب فرما، معرفت امیر المومنین عطا فرما، معرفت مزارات مقدسہ نصیب فرما، ان مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس وہابیت یزیدیت کو برباد فرما، حرمین شریفین کو ان غاصبوں سے آزاد فرما، حرمین شریفین کو ان خائنوں سے آزاد فرما۔ پروردگارہ ہمیں بھی اپنے حرم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہمیں ان مزارات سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، کرم و معرفت و علم لینے کی توفیق عطا فرما، تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مومنین کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، حاضرین علماء فضلاء کو علم نور معرفت سے مزید منور فرما۔ ان تصلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔